بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی پینشن سے متعلق ہے کہ ہمارے پینشنرز کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور پینشنرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ چیئرمین EOBI، اس کی تعیناتی اب تک ویب سائٹ پر کس کا نام موجود ہے، اور EOBI کے سابق چیئرمین اظہر حمید کھوکھر نے اپنی تنخواہوں کے علاوہ کتنی ہیڈ سے کون سی پیسے وصول کیے، کتنی کرپشن کی، کتنا پیسہ نکال کر لے گئے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ کی پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اگر پینشن میں یہ بہت سارے یوٹیوبر جناب بنا رہے ہیں کہ پینشن میں EOBI کی پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، EOBI کی پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت ساری لوگ مجھے لنک بھیج رہے ہیں کہ جناب بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ میں اس کی تردید کرتا ہوں، کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میں نے متعلقہ حکام سے بات کی ہے اور ریلیونٹ لوگوں سے بات کی ہے، ایک گھنٹہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی ہے، کہیں پر ایسی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایسی افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ وہی اعلانات جو 22 دسمبر کو ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے۔ اور اس پر بھی میں آپ کو جو ہے پوری تفصیل دینے والا ہوں کہ آپ کی پینشن میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ نے آج کی ویڈیو خدا کے واسطے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو حقائق کا پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ پینشن پر جو بات ہوگی وہ تو میں آگے چل کے کرتا ہوں اور اس کو موضوع کو میں جو ہے آگے لے کے چلتا ہوں، لیکن سر دست جو ہے میں آپ کو آج وہ کرتوت دکھاؤں گا، آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ EOBI کے جو چیئرمین ہے یہ 18 فروری سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اب تک یہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ کا میں نے آپ کو دکھایا ہے، اور یہ EOBI کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر ابھی تک اظہر حمید بطور چیئرمین جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن موجود ہے، اور کسی نے بھی EOBI کی ویب سائٹ کو جو ہے ابھی تک وہاں سے ان کا نام ریموو نہیں کیا۔ کیوں ریموو نہیں ہوا؟ حالانکہ ان کو ریٹائر ہوئے اب جو ہے 5 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک شومی تقدیر کے ان کا نام جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ شومی تقدیر ہے یا پھر یہ سازش ہے، بہرحال ان کا نام جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب میں ان کے کالے کرتوت آپ کو دکھاتا ہوں، آپ بڑے حیران رہ جائیں گے۔ آخر وفاقی حکومت زلفی بخاری کے چہیتے EOBI کے ریٹائرڈ نااہل اور بدعنوان چیئرمین اظہر حمید کھوکھر کو ایک بار پھر ادارہ پر مسلط کرنے کی خواہش مند کیوں ہیں، اس حوالے سے جو داستانیں ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اظہر حمید کی محنت کشوں کے پینشن فنڈ میں بدترین لوٹ مار اور سیاہ کارناموں کی ہوش ربا داستان سامنے آ گئی ہے، اور آج ہمارا یہ چینل، آپ کا چینل، بہت خوش قسمت چینل ہے جس پر یہ سٹوری جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ یہ پہلی بار یہ کرپشن جو ہے وہ عیاں کی جا رہی ہے، اور EOBI کے چیئرمین کی جو کرپشن ہے یہ بہت ظلم ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وزارت اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ماتحت محکمہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی EOBI کے 1976 میں قیام کا مقصد ملک کے نجی شعبہ کے آجران اور ان کے ملازمین کو رجسٹر کر کے ان آجران سے کنٹریبیوشن وصول کرنا، اور پھر ان کے رجسٹرڈ ملازمین کو سماجی بیمہ کے تحت بڑھاپے، معذوری اور ان کی وفات کی صورت میں ان کے لواحقین کو تا حیات پینشن فراہم کرنا تھا۔ لیکن ایک طویل عرصہ سے وفاقی حکومت اور وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل اسلام آباد کی جانب سے محنت کشوں کے مسائل سے عدم دلچسپی اور لاپرواہی کے باعث یہ قومی فلاحی ادارہ شدید بد انتظامی اور مالی بحران اور سنگین بدعنوانیوں کا شکار ہو گیا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ غریب محنت کشوں کی پینشن کے اس قومی ادارہ میں جس بڑے پیمانے پر لاقانونیت، غبن، کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا بازار گرم ہے، اس کی مثال اور کسی وفاقی ادارہ میں ملنا مشکل ہے، لیکن اس فلاحی ادارہ میں لوٹ مار کے مرتکب طاقتور کرپٹ افسران کے خلاف کسی قسم کی تادیبی کارروائی نہ ہونے کے باعث نہ صرف ان کرپٹ افسران کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، بلکہ اب سننے میں آیا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس مافیا کے سرغنہ اور ای او بی آئی کے سابق اور بدعنوان چیئرمین اظہر حمید کے سر پر ایک بار پھر ای او بی آئی کے چیئرمین کا تاج سجانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن ملک کے غریب محنت کشوں کی پینشن کے اس فلاحی ادارہ ای او بی آئی کی اس ابتر صورتحال کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اور ان کے چہیتے معاون خصوصی زلفی بخاری اور وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل اسلام آباد کے اعلیٰ حکام اس قومی فلاحی ادارہ کے بدترین انتظامی اور مالی معاملات، پینشن فنڈ میں اربوں روپے کے غبن، کرپشن اور خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات اعلیٰ افسران اور ان کے ماتحت جونیئر اور چہیتے افسران کی جانب سے اختیارات کے ناجائز استعمال، سنگین انتظامی اور مالی بدعنوانیوں اور سب سے بڑھ کر ای او بی آئی کے لاکھوں بوڑھے، معذور اور بیوگان پینشنرز کو درپیش سنگین مسائل سے مسلسل چشم پوشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان زلفی بخاری کی جانب سے حکومت کی کرپشن کے خاتمہ کی پالیسیوں کے برخلاف وہ اس قومی فلاحی ادارہ کو کرپشن سے پاک کرنے اور کرپٹ ترین افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے، اس ادارہ کو مسائل کے گرداب سے نکالنے اور اسے مزید مستحکم بنانے کی بجائے ان کی اولین ترجیح صرف اور صرف ای او بی آئی کے پچھلے نااہل، متنازع اور کرپٹ چیئرمین اظہر حمید کو مزید 3 برس کے لیے اس فلاحی ادارہ پر مسلط کرنا ہے۔ اظہر حمید کی آمرانہ پالیسیوں، نااہلی اور ناقص کارکردگی کے باعث ای او بی آئی کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان کے سیاہ کارناموں کی تفصیلات جان کر قوم کے سامنے نہایت ہوش ربا حقائق آ رہے ہیں۔ اظہر حمید آڈٹ سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر تھے، جنہیں وفاقی حکومت نے مارچ 2019 کو 2 برس کی مدت کے لیے ای او بی آئی کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ اظہر حمید اپنے عہدہ کے 4 سنبھالنے کے بعد ای او بی آئی کی ترقی اور اصلاحات کے بلند و باغ دعوے تو بہت کیے، لیکن در حقیقت انہوں نے اپنے 2 برس کے مختصر عرصہ میں اپنے مخصوص آمرانہ مزاج اور اپنی ناقص پالیسیوں، عدم مشاورت اور صلاحیتوں کے فقدان کے باعث اس قومی فلاحی ادارہ کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ اظہر حمید کی نااہلی، ناقص کارکردگی اور فنڈز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا درست اندازہ ای او بی آئی کے فورنزک آڈٹ کے ذریعے ہی سامنے آ سکے گا۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق اظہر حمید کی ماہانہ تنخواہ یہ جو تھی 3,72,518 روپے تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے 2 برس کی مدت میں ای او بی آئی سے کل جو رقم لی ہے وہ لی ہے 8,94,432 روپے، جبکہ اظہر حمید کی جانب سے مال مفت دل بے رحم کی طرح غریب محنت کشوں کی پینشن فنڈ سے حاصل کی گئی پرکشش مراد کے اعداد و شمار خاصے ہوش ربا ہیں۔ مصدقہ ذرائع سے حاصل شدہ دستاویزات کے مطابق، اب یہ میں دستاویزات کی بات کر رہا ہوں اور یہ حاصل شدہ دستاویزات ہیں جس کے مطابق سابق چیئرمین اظہر حمید نے اپنے 2 برسوں کے دوران ای او بی آئی سے اپنے علاج و معالجہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی مد میں جو رقم نکلوائی ہے وہ آپ سن کے حیران ہوں گے، 13,60,088 روپے۔ اسی طرح لیبارٹری ٹیسٹوں کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ بھی 13,18,088 روپے ہے، اور ادویات کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ 12,76,898 روپے ہیں۔ ڈرائیور کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ جو ہے آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ
13,685 روپے۔ گھریلو ملازم کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ 2,20,188 روپے۔ قانونی طور پر حقدار نہ ہونے کے باوجود 2 اعزازی ڈگریوں کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ بھی آپ حیران ہوں گے، وہ 21,61,908 روپے۔ ٹرانسفر اخراجات کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ 23 لاکھ 2,30,000 نہیں بلکہ یہ 23,02,395 روپے ہیں۔ انٹرنیٹ چارجز کی مد میں بھی جو ہے وہ 67,93,134 روپے۔ ہوٹل میں قیام کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے آپ سن کر حیران ہوں گے، وہ 82,79,018 روپے۔ ڈیلی الاؤنس کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ نکلوائی گئی ہے 92,12,618 روپے۔ مقامی سفری اخراجات کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ ہے 92,48,618 روپے۔ ٹیلی فون کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ نکلوائی گئی ہے 93,55,927 روپے۔ گاڑیوں کے پیٹرول کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے آپ حیران ہوں گے، وہ نکلوائی گئی ہے 93,60,419 روپے۔ اور گاڑی کی مرمت کی مد میں جو رقم نکلوائی گئی ہے وہ ہے 93,77,539 روپے، یہ وصول کیے گئے ہیں۔ اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کی یومیہ فیس وہ 25,000 روپے الگ سے نکلوائی گئی ہے۔ 2 طرفہ بزنس کلاس ہوائی ٹکٹ TADA بھی وصول کیے گئے ہیں۔ سابق چیئرمین اظہر حمید کی جانب سے 2 برسوں میں پرکشش برات اور دیگر سہولیات کی مد میں وصول کردہ کل رقم جو ہے 7,37,80,000 یہ 523 روپے نکلوائے گئے ہیں۔ قانون کے مطابق کوئی بھی سرکاری ملازم 60 برس کی عمر کے بعد سرکاری ملازمت کا اہل نہیں، لیکن اس واضح قانون کے باوجود EOBI کے معاملات میں وزیر اعظم کے انتہائی چہیتے معاون خصوصی زلفی بخاری کے پوری اصرار، دلچسپی اور پس پردہ مقاصد کے پیش نظر اس انتہائی نااہل اور کرپٹ افسر اظہر حمید کھوکھر کو ایک بار پھر 3 برس کی مدت کے لیے EOBI پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو EOBI کے موجودہ 90 لاکھ بیمہ شدہ افراد اور 4 لاکھ سے زائد بوڑھے، معذور اور بیوگان پینشنز کی قسمت سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ EOBI کی 45 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی جانب سے اپنے ایک انتہائی چہیتے اور جی حضوری افسر اظہر حمید کی EOBI میں 3 برسوں کے لیے دوبارہ تقرری سراسر غیر قانونی بھونڈے انداز میں کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اظہر حمید نے دوران ملازمت وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری اور ادارہ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ملی بھگت سے 2 دسمبر 2020 کو بورڈ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے چیئرمین کے عہدہ پر مزید 3 برسوں کے لیے خود اپنی تقرری کی منظوری حاصل کی، جو سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے، کیونکہ ایک تو ادارہ کا بورڈ آف ٹرسٹیز EOBI کے چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کا کسی طور پر بھی مجاز نہیں ہے، دوسرا اس بورڈ کی اپنی 2 سالہ مقررہ مدت بھی نومبر 2015 میں ختم ہو چکی تھی۔ اس سلسلہ میں مزید پیش رفت کرتے ہوئے اگلے مرحلہ پر 3 اپریل کو وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان اسلام آباد کی جانب سے اظہر حمید کو دوبارہ EOBI پر مسلط کرنے کے لیے 2 غیر معروف اخبارات میں ایک چھوٹا سا اشتہار بعنوان اسامی خالی ہے شائع کرایا گیا، جس میں EOBI کے چیئرمین کے عہدہ کے لیے امیدواروں کے لیے مقررہ شرائط و ضوابط صرف اور صرف اپنے خاص الخاص اور چہیتے امیدوار اظہر حمید کے قوائف، تعلیم اور عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کی گئی تھیں۔ 3 مئی کو وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل کے دفتر میں کل 6 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ انٹرویو بورڈ ڈاکٹر عشرت حسین، مشہور وزیر اعظم برائے ادارہ جاتی اصلاحات اور سادگی ڈاکٹر محمد ہاشم پوپلزئی، سیکرٹری وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اور خاتون جوائنٹ سیکرٹری پر مشتمل تھا، جبکہ انٹرویو میں
چیئرمین EOBI کی اسامی کے لیے اظہر حمید والد عبدالحمید سابق چیئرمین EOBI، ڈاکٹر رحمت عباد خان PhD سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل EOBI، بریگیڈیئر ریٹائرڈ زید نواز مان ستارہ امتیاز ملٹری والد محمد نواز، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد افضل سلیمی ستارہ امتیاز ملٹری والد چودھری عبدالستار سلیمی، عمر سعید ملک والد محمد سعید ملک، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید احمد والد محمد اصغر نے جو ہے وہ انٹرویو دیے، لیکن دیگر امیدواران کی تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ تجربے کے باوجود صرف معاون خصوصی زلفی بخاری کی خصوصی دلچسپی کے باعث EOBI کے چیئرمین کے عہدہ کے لیے متوقع امیدواروں میں اظہر حمید کا پلڑا اب تک بھاری جا رہا ہے، جبکہ EOBI کی گزشتہ 45 سالہ تاریخ میں آج تک ادارہ کے چیئرمین کی تقرری کے لیے اخبارات میں اشتہارات شائع کرانے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ EOBI کے چیئرمین کے عہدہ پر تقرری کا طریقہ کار EOBI قانون 1976 کی شق 8A میں واضح طور پر درج ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت ماضی میں بھی گریڈ 21 کے کسی سینئر اور باصلاحیت افسر کو 3 برس کی مدت کے لیے چیئرمین مقرر کرتی رہی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے اس معاملہ میں پوری سرار دلچسپی، پس پردہ مقاصد اور ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت اپنے چہیتے افسر اظہر حمید کی EOBI کے چیئرمین کے عہدہ پر 3 برس کے لیے دوبارہ تقرری کی کوششوں نے حکومت کے تمام مروجہ قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی جانب سے اپنے چہیتے لیکن نااہل اور کرپٹ افسر اظہر حمید کو ایک بار پھر EOBI کے چیئرمین کے عہدہ پر فائز کرنے میں ان کی گہری دلچسپی اور قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں سے ان کے مخصوص ذاتی مفادات کے حصول کی بو ظاہر ہوتی ہے۔ EOBI کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ معاون خصوصی زلفی بخاری کی جانب سے اپنے جی حضوری افسر اظہر حمید کو تمام قواعد و قوانین کی دھجیاں بکھیر کر دوبارہ EOBI کے چیئرمین کے عہدہ پر فائز کرنے کا مقصد انہیں اپنا اعلی کار بنا کر EOBI کی ذیلی تعمیراتی کمپنی پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی یعنی پریامکو کے لاہور میں 5 اسٹار ہوٹل اور اسلام آباد میں سنی پلیکس سینما جیسے برسوں سے زیر التوا اربوں روپے مالیت کے میگا تعمیری منصوبوں سے ذاتی فوائد حاصل کرنا اور ان پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاون خصوصی زلفی بخاری نے اکتوبر 2019 میں EOBI کے ایک میگا تعمیراتی منصوبہ OEC ٹاور اسلام آباد کی 20 سالہ مدت معاہدہ کرایہ داری کی تقریب کے موقع پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ کافی عرصہ سے خالی پڑی تھی اور اب اس عمارت کے کرائے کی بدولت EOBI کو 300 ملین روپے سالانہ کی آمدنی متوقع ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میسرز انفینٹم انوویشن نامی جس کمپنی کو EOBI ٹاور اسلام آباد کرائے پر دیا گیا تھا، وہ کمپنی EOBI کی جانب سے کرائے کی رقوم کی بار بار کے تقاضوں کے باوجود کرائے کی ادائیگی میں ناکام رہی ہے۔ اس کمپنی کا عاصم نامی مالک زلفی بخاری کا فرنٹ مین بتایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 2006 میں EOBI کے ایک فوجی چیئرمین اور صدر پرویز مشرف کے قریبی ساتھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر ضامن نے خلاف ضابطہ طور پر پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی پریامکو قائم کی تھی۔ EOBI کا چیئرمین بھی بربنائے عہدہ اس کمپنی کا چیئرمین ہوتا ہے۔ گزشتہ 16 برسوں میں EOBI پینشن فنڈ کے اربوں روپے کے اخراجات کے باوجود پریامکو کی کارکردگی انتہائی مایوس کن اور ناقص رہی ہے۔ اس کمپنی نے غریب محنت کشوں جے پینشن فنڈ کی خطیر رقوم سے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹل، سنی پلیکس سینما اور شاپنگ سینٹروں سمیت اربوں روپے کی لاگت سے کئی میگا تعمیری منصوبے شروع کیے تھے، جن کے تعمیراتی اخراجات بڑھتے بڑھتے اربوں روپے سے بھی تجاوز کر گئے، لیکن یہ تاحال پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے۔ ماضی میں پریامکو کے متعدد CEOs کے بھاری کرپشن کے سنگین الزامات کے تحت برطرف بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر پریامکو کے CEO کے عہدہ پر فائز ہیں۔ پریامکو کے ان تعمیراتی منصوبوں میں EOBI
EOC ٹاور بھی شامل تھا۔ 2010 میں اس کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 600 ملین لگایا گیا تھا، جو بعد ازاں پرائمکو کی ناقص کارکردگی اور کرپشن کی بدولت 500 گنا اضافہ کے ساتھ 3.6 ارب تک تجاوز کر چکا ہے۔ اظہر حمید کے EOBI میں دوبارہ تعیناتی سے EOBI اور پرائمکو کے تعمیراتی منصوبوں میں کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2010 اور 2013 کے دوران EOBI جیسے فلاحی ادارہ میں ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر آ کر تعینات ہونے والے چیئرمین ظفر اقبال گوندل اور ان کے ٹولے جو تھے وہ واحد خورشید کنور، ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ نجم الثاقب صدیقی، فائنانشل ایڈوائزر، بورڈ آف ٹرسٹیز کے ارکان اور دیگر اعلیٰ افسران کی جانب سے ملک کے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈز میں نام نہاد سرمایہ کاری کے نام پر اراضیوں کی مشکوک خریداری میں اربوں روپے کی لوٹ مار اور غبن کیا گیا تھا۔ تقریباً 64 ارب روپے مالیت کے بدنام زمانہ میگا لینڈ سکینڈل کے عنوان سے 2013 سے سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس کے تحت تاحال زیر سماعت ہے۔ ظفر اقبال گوندل اینڈ کمپنی کی جانب سے اس میگا لینڈ سکینڈل سے EOBI پینشن فنڈز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، لیکن افسوس 7 برسوں کا طویل وقت گزرنے کے باوجود وفاقی حکومت، وزارت اعلیٰ کے حکام، EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز اور ادارہ کی نااہل انتظامیہ کی لاپرواہی اور عدم دلچسپی کے باعث اس میگا لینڈ اسکینڈل کے مرکزی ملزم ظفر اقبال گوندل اور اس کے دیگر ساتھی افسران اپنے زبردست اثر و رسوخ کی بنا پر ضمانتوں پر ہیں اور تاحال قرار واقعی سزاؤں سے بچے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کیس کے گزشتہ 7 برسوں سے التوا میں پڑے رہنے سے ملک کے لاکھوں محنت کشوں اور بوڑھے پینشنرز کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اس طرح EOBI پینشن فنڈ میں اربوں روپے کا غبن کرنے، لوٹنے کھسوٹنے والی 2010 تا 2013 کی سابق انتظامیہ کے کرپٹ ترین اعلیٰ افسران کو قرار واقعی سزائیں نہ ہونے کے باعث EOBI میں ایک بار پھر ہر سطح پر سنگین بدعنوانیوں اور بد انتظامیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا دورہ ہے، اور لگتا ہے کہ ادارہ کی موجودہ ڈیپوٹیشن انتظامیہ بھی ظفر اقبال گوندل اینڈ کمپنی کے نقش قدم پر چل رہی ہے اور غریب محنت کشوں کے چندے کی آمدنی سے چلنے والی اس فلاحی ادارہ کے مالی اور دیگر وسائل کا نہایت بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی علمبردار حکومت کے دور میں ان کرپٹ اور طاقتور افسران کی گرفت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غریب محنت کشوں کی پینشن فنڈ میں کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات کے تحت معطل شدہ EOBI کے 3 اعلیٰ افسران محمد ایوب خان ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس ہیڈ آفس، آصف آزاد ڈائریکٹر فائنانس ہیڈ آفس اور آسمہ عامر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس ہیڈ آفس گزشتہ 6 برسوں سے گھر بیٹھے بھاری تنخواہیں اور پرکشش مراحت، بھاری میڈیکل بلز، 1800 cc گاڑی، ڈرائیور، سینکڑوں لیٹر پیٹرول، گھریلو ملازمین کی تنخواہیں، ٹیلی فون بلز، گاڑیوں کی مرمت کی جملہ سہولیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن نااہل اور کرپٹ سابق چیئرمین اظہر حمید کی منتخب کردہ ڈیپوٹیشن انتظامیہ کے چشم پوشی کے باعث ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی تادیبی کارروائی عمل میں نہیں آئی ہے، اور ان تینوں کرپٹ اعلیٰ افسران کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ ان اعلیٰ افسران نے بھی EOBI کے خلاف مختلف عدالتوں میں کیسوں پر کیس دائر کر رکھے ہیں، جس پر EOBI پینشن فنڈ سے وکلاء کی بھاری فیسوں، عدالتی امور کے اخراجات اور ادارہ کے افسران کے بھاری TADA بلوں کی مد میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، جس کے باعث یہ کرپٹ اور طاقتور افسران EOBI جیسے فلاحی ادارہ پر کلنک کا ٹیکا اور زبردست مالی بوجھ بن گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EOBI کے سابق اور نااہل چیئرمین اظہر حمید نے ہیڈ آفس کراچی میں ہونے کے باوجود وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی 2 برس کی مدت کا زیادہ عرصہ اسلام آباد میں گزارا تھا،
اور وفاقی حکومت اور خصوصاً معاون خصوصی زلفی بخاری کی خوشنودی کے حصول اور بزرگ پینشنرز کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ادارہ کے پاس مناسب پینشن فنڈز نہ ہونے اور کنٹریبیوشن کی وصولی کے رقوم میں بے حد گراوٹ کے باوجود محض حکومت کی خوشنودی اور پینشنرز کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے شعبہ بازی کے ذریعے EOBI کی پینشن میں 6500 روپے سے 8500 روپے ماہانہ کا اضافہ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اظہر حمید نے پچھلے برس معاون خصوصی زلفی بخاری کو اپنی لچھے دار باتوں کا ذریعہ شیشہ میں اتار کر اور مقررہ طریقہ کار کے مطابق EOBI پینشن فنڈز اور اثاثہ جات کی ایکچوریل ویلیویشن کرائے بغیر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر پینشن میں اضافہ کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ EOBI قانون کے تحت پینشن میں اضافہ سے قبل پینشن فنڈ اور ادارہ کے اثاثہ جات کی ایکچوریل ویلیویشن کرانا لازمی ہے، اور اس مقصد کے لیے ادارہ ہر 3 برس کی مدت میں پینشن فنڈ اور اثاثہ جات کی ایکچوریل ویلیویشن کرانے کا پابند ہے۔ لیکن اظہر حمید یہاں جو ہے وہ بالکل ڈٹے رہے، کیونکہ جب پینشن میں اضافہ کا یہ معاملہ حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے قانونی نقطہ اٹھاتے ہوئے EOBI قوانین 1976 کے مطابق پینشن میں اضافہ کے لیے ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ طلب کی، جس پر معاون خصوصی زلفی بخاری اور اظہر حمید سر پٹا گئے اور یہ ان کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہوا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی جانب سے ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ کے بغیر پینشن میں اضافے پر اعتراض کے بعد اظہر حمید نے وفاقی حکومت اور معاون خصوصی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ایک اور نیا جال بچھایا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اظہر حمید نے زلفی بخاری کی ملی بھگت سے پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ادارہ کے اثاثہ جات، بجٹ اور پینشن فنڈ کی من پسند ایکچوریل ویلیویشن کے لیے کھلے مقابلے کے ذریعے اخباری ٹینڈر جاری کیے بغیر کراچی کی ایک غیر معروف ایکچوریل کمپنی میسرز سر کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی کو 20 لاکھ روپے فیس کے عوض EOBI کے اثاثہ جات اور پینشن فنڈز کی خود ساختہ اور جعلی اعداد و شمار پر مبنی ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ تیار کرانے کا ٹھیکہ دے دیا، اور اس جعلی ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ کو معاون خصوصی کی آشیرواد سے وفاقی حکومت کو پیش کر کے وزیر اعظم عمران خان اور معاون خصوصی زلفی بخاری کی عزت بچانے میں یہ پھر کامیاب ہوئے۔ لہٰذا EOBI کی اس مشکوک ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے بالآخر کابینہ میں ایک اجلاس میں 6500 سے 8500 روپے پینشن میں اضافہ کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EOBI کے اثاثہ جات اور پینشن فنڈز کی یہ ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ مشکوک ہونے کے باعث تاحال صیغہ راز میں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق چیئرمین اظہر حمید اور اس کے خاص دست راست اور فرنٹ مین محمد نعیم شوکت قائم خانی ڈائریکٹر کوآرڈینیشن کے علاوہ EOBI کے تمام اعلیٰ افسران اس اہم رپورٹ کے مندرجات سے قطعی لا علم ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں مشکوک ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ کے متعلق مسلسل خبریں آنے کے بعد حال ہی میں حکومت پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آڈٹ سوشل سیفٹی نیٹ نے 27 اپریل کو ایک خط کے ذریعے EOBI کی انتظامیہ سے اس ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ کی اصل کاپی طلب کر لی ہے، جس کے باعث ادارہ کی ڈیپوٹیشن انتظامیہ میں سخت کھلبلی مچی ہوئی ہے، جبکہ سابق چیئرمین اظہر حمید نے پینشن میں اضافہ کے اپنے اس خود ساختہ کارنامہ کی آڑ میں ذاتی فوائد سمیٹتے ہوئے اور انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے دوران اسلام آباد میں اپنے 2 ماہ قیام کی مدت کے 8 لاکھ روپے TADA کی مد میں وصول کر لیے، اور اس طرح اس نام نہاد کارنامہ کی بنیاد پر پچھلے برس بورڈ آف ٹرسٹیز کو گمراہ کرتے ہوئے اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اپنی خود ساختہ اعلیٰ کارکردگی کو بنیاد بناتے ہوئے پینشن فنڈ سے اپنی تنخواہوں کے مساوی 2 عدد اعزازیے بھی وصول کر لیے تھے۔ ایسی صورتحال میں EOBI کی پینشن میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے جب EOBI کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر طرف سے اربوں روپے کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ EOBI کے جو وصولی تھی اس کے اندر گراوٹ ہو گئی ہے،
اور جبکہ نیا کنٹریبیوشن بالکل نہیں آ رہا اور فنڈز جو ہے موجود نہیں ہیں، ایکچوریل ویلیویشن جو قانونی ضرورت ہے وہ ہوئی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں تنخواہ پینشن میں اضافہ جو ہے وہ کھلا مذاق لگتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو اگرچہ طویل ہے لیکن آپ ضرور سنیے گا، آپ کے علم میں یہ ویڈیو اضافہ کرے گی اور آپ کے مسائل کے حل میں انشاءاللہ ایک معاون ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے کرپشن اتنی زیادہ عیاں ہوگی، اور آپ کا بھلا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ای او بی آئی کی یہ جو کرپشن ہے، اس کی یہ غضب کہانی جو بیان کی گئی ہے، یہ کہیں کسی اخبار میں نہیں چھپی اور حقائق پر مبنی ایک ایک چیز ہم نے بیان کر دی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔